آپ کی ہر طرف آپ کی یادوں پہ لگا کر پہرے جی کڑا کر کے میں بیٹھا تھا کہ مت یاد آئے ناگہار کسی بات پہ دل ایسا دکھا ناگہار کسی بات پہ دل ایسا دکھا میں بہت رویا مجھے آپ بہت یاد آئے میں بہت رویا مجھے آپ بہت یاد آئے بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بزرگ جو امریکہ میں مقیم تھے، محترم ڈاکٹر صفی اللہ چودھری صاحب، ان کی وفات کی افسوسناک خبر آج ہی ملی، اور تمام ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے ممبران جو دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں ان کو رنجیدہ کر گئی۔ یہ دنیا میں آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس دنیا میں ایک نام بنا کے جاتے ہیں، نیکیوں کے ساتھ، اچھائیوں کے ساتھ، انسانیت کی خدمت کے ساتھ، اور پھر جو سب سے بڑا ان کو ٹائٹل ملاتا ہے وہ ہے وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو پانا، اور پھر اس راہ میں سختیاں جھیلنا اور قرآنی حکم کے مطابق ہجرت اختیار کرنا، مختلف ممالک میں جا بسنا۔ یہ جو دو قبرستان آپ کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک پہلے وہ مین قبرستان تھا فرینکفرٹ کا، جس کو ہاؤپٹ فریڈہوف بولتے ہیں، اپنا جرمنی میں تیسرے چوتھے نمبر کا بڑا قبرستان ہے رقبہ کے لحاظ۔ پھر اس کے بعد یہ یہودیوں کا قبرستان ہے فرینکفرٹ میں۔ ان کی قبریں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں وہ بہشتی مقبرہ جو ربوہ میں جس طرح منظم طریقے سے وہاں قبریں ہیں، ان کا بھی یہ نظام بڑا منظم ہے اور بڑا ہی انہوں نے صاف ستھرا اس کو رکھا ہوا ہے۔ انسان کو بے شک جتنا بڑا مقبرہ ملے، جتنی بڑی جگہ ملے، خوبصورت ہو، زمین کے نیچے ہی جانا ہے سب نے، لیکن اس کا جو کردار ہے یا اس کی نیکیاں ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، لوگ اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صفی اللہ چودھری صاحب ان ہمارے دوست ہیں، ملک مظفر جو امریکہ میں مقیم ہیں، ملک مبارک صاحب کے صاحبزادے، ان کے یہ فرسٹ کزن تھے، اور ربوہ میں جب یہ مقیم رہے تو ربوہ کی یادیں بھی لازمی بات ہے، سب دوستوں کو دنیا میں یاد کروا دیتی ہیں، ٹی آئی کالج کے حوالے سے بھی یاد کرواتی کہ اس کے اسٹوڈنٹ رہے، اور پھر جو بڑا رشتہ احمدیت کا رشتہ، یہ سارے رشتے، اس کے علاوہ انسان کے اور بھی رشتے ہوتے ہیں جو بعد میں بنتے ہیں۔ ایک تو ماں باپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے، ماموں، چچا، یہ سارے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے باپ کا جو رشتہ ہے یا بیوی کے لیے خاوند کا رشتہ، اس سے قریبی اور کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمارے
مرحوم ڈاکٹر صاحب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے. ان کی جو اچھائیاں یا ان کی جو خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، یہ اب ان کا ذکر جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ کبھی جیسے جیسے اس کی تفصیل ملے گی. انسان کو اس دنیا میں اپنے ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی قدر کرنی چاہیے. آج مٹیریلسٹ دور میں کرموں کا حساب تو دینا ہی ہے، اوپر جا کے تو دینا ہی ہے. کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں جن کا حساب دنیا میں بھی ہو جاتا ہے. ایک بہت امیر اور زمیندار آدمی تھا، جب اس کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ دنیا سے گیا، جب اس کا جنازہ نکل رہا تھا، تب ایک پیچھے سے آدمی چلاتا ہوا آ رہا تھا. لوگوں نے سوچا شاید وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا فیس دیکھنا چاہتا ہے. لوگوں نے اس کا جنازہ نیچے اتارا اور جب کفن اس کے چہرے سے ہٹایا نا، اس نے بولا صاحب جا رہے ہو؟ کیا لے کر جا رہے ہو؟ وہ زمین جو آپ نے مجھ سے چھینی تھی اس کے پیپر لے کے جا رہے ہو یا زمین ہی لے کے جا رہے ہو؟ اس کے بیٹے اور تمام دنیا یہ سب نظارہ دیکھ رہی تھی. سوچو نا کتنا دردناک منظر ہوگا جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اور کسی نے ہمیں ایسے روک لیا کہ کسی کا حق مار کے جا رہے ہیں، کسی کا دل دکھا کے جا رہے ہیں، کسی کا گھر اجاڑ کے جا رہے ہیں. حساب تو دینا ہے. ہم ایک پائی کا بھی حساب اوپر جا کے نہیں دے سکتے. یار جنازہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو کوئی غریب یتیم یہ رو کر کہے کہ آج ہمارا سہارا چلا گیا، ہمارا ساتھ دینے والا چلا گیا، ہمارے دکھ بانٹنے والا چلا گیا. اور جب غریبوں کی یتیموں کی دعائیں لگتی ہیں نا، تو اگر آپ زندہ ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف ذرائع سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں باندھ دیا ہے. سب سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کرنے میں بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے بھائی، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن جاتے ہیں. پھر شہروں کے لحاظ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنتا ہے کہ فلاں شہر سے جب ہم سنتے ہیں تو اسی طرح. اور ہمارا ایک ٹیکوسا ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن، جو وہ ممبران جو ٹی آئی کالج جا چکے ہیں بحیثیت ٹیچر یا اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ان کا بھی آپس میں ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے. تو آپ نے افسوسناک خبر سنی، محترم صفی اللہ چودھری صاحب جو امریکہ میں مقیم تھے اور آج کل ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسیشن ٹیکوسا یو ایس اے کے صدر تھے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جرمنی ٹیکوسا جو ہے ان کے صدر محترم عبدالغفور ڈوگر صاحب موجود ہیں. انہی کے ذریعے ہمیں یہ افسوسناک خبر بھی ملی کہ صفی اللہ چودھری صاحب وفات پا گئے ہیں. تو ان سے ان کے جو جذبات ہیں ان کی خبر سن کے وہ اس ذریعے کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی فیملی تک افسوس کا اظہار. جی ڈوگر صاحب آپ کچھ بیان کریں اپنے. جی، جو ڈاکٹر صفی اللہ صاحب ہیں یہ تعلیم اسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جو ہے امریکہ کی، اس کے صدر تھے جی. اور بڑے ہی نیک شریف، اور جماعت کے اندر ان کی بڑی عزت و احترام تھا. میں کینیڈا میں گیا ہوں، میرے عزیز و اقارب بھی وہاں سے چچا ہے میرے، ان کے ذریعے سے بھی معلوم ہوا جب وہ امریکہ گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بہت ہی شریف اور نیک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جماعت کی خدمت میں بہت ہی وہ آگے ہمیشہ رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو ہمارا رابطہ جو ہے ایک تو ایسوسیشن کی وجہ سے بھی تھا. ہم نے ایک پروگرام اکٹھے کیا تھا جس میں تعلیم اسلام کالج ایسوسیشن یو کے صدر بھی شامل تھے اور ڈاکٹر صفی اللہ صاحب نے اپنی نمائندگی کی امریکہ کی اور مجھے جرمنی کی طرف سے حصہ لینا تھا اس پروگرام میں. تو ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں ایسوسیشن کے بارے میں، تنظیم کے بارے میں، اس کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں. تو بہرحال وہ بہت ہی ان کے مفید مشورے تھے اور وہ جس طرح کام کر رہے تھے ان کا اپنا ایک طریقہ تھا. تو بعد میں پھر جب یہ تعلقات بڑھے تو پھر انہوں نے ہمیں ایک انویٹیشن بھی وہاں سے بھجوائی کہ آپ اپنا گروپ جو ہے ایسوسیشن کے ممبران کا اس کو لے کے جلسہ سالانہ پہ آئیں اور ہم یہاں پہ ایک پروگرام بھی کریں گے. تو ان دنوں کے اندر کچھ ہمارے اپنے بھی پروگرام چل رہے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ کینیڈا کا جلسہ، پھر ان کا جلسہ بڑی نزدیک ٹائمنگ تھا، پھر یو کے کا جلسہ. تو اس وجہ سے پھر ہم نے معذرت کی ان سے کہ ہم اس دفعہ نہیں، لیکن انشاءاللہ جب بھی موقع ملا تو ضرور آپ کے پاس تشریف لائیں گے.
تو ان کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے میرے والد صاحب کی یہ کتاب ہے یاد حبیب، یہ میرے پاس پڑھی ہے جی، تو یہ یاد حبیب میں سے اچھا ایک اقتباس انہوں نے اچھا 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 کسی یوٹیوب چینل میں دیکھا اور سنا. اچھا تو یہ کتاب چونکہ اب نایاب ہے اور صرف آن لائن ہی دستیاب ہے، میرے پاس چند ایک کاپیاں تھیں. جی جی تو مجھے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے کسی طرح اگر آپ بھجوا سکیں اچھا تو میں بہت میرے لیے خوشی ہوگی. تو میں نے پھر ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہاں سے بذریعہ پوسٹ پھر ان کو اپنے نیو جرسی بھجوائی. تو پھر ان کا شکریہ کا بھی پیغام آیا کہ مجھے وہ کتاب مل گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں. بالکل. تو والد صاحب کو بھی جاننے والے تھے، یہ ربا میں دارالرحمت وسطی میں ان کی رہائش تھی ان کی فیملی کی جی، اور ان کے 3 اور بھائی بھی تھے. میرا خیال ہے کہ رضی اللہ تھے، ایک سمیع اللہ تھے اور ایک مجیب اللہ تھے. ہمارے ایک دوست نے ان کا ذکر کیا، میں انشاءاللہ وہ بھی ایڈ کر دوں گا. تو یہ 3 بھائی بھی یہ تھے، لیکن ان کی وفات جو ہے نا یہ بڑی اچانک ہوئی ہے. اچھا. میرا ان سے جو آخری رابطہ ہوا ہے وہ جولائی میں ہوا ہے جب یہ بیمار تھے. ان کا ہارٹ کا آپریشن بھی ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل میں داخل تھے. تو دعا کے لیے درخواست ہوئی تو پھر ان کی طرف سے مجھے جواب بھی ملا کہ شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا. تو اس کے بعد کچھ خاموشی تھی، لیکن بعد میں کچھ دیر عرصے کے بعد سنا تک ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے. تو کل اچانک ان کی اطلاع ملی ہے قاضی مبارک صاحب کی طرف سے بذریعہ چودھری حمید صاحب جی. تو وہ بڑا ہمارے لیے ایک دم سرپرائز تھا اور صدمے کی اطلاع تھی جو ایک اچانک ہوتی ہے، کیونکہ ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ اچانک وفات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے مسلمان کو صبر جمیل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ وہ جو کام وہ کر رہے تھے ان کے بعد وہ سلسلہ جاری رہے. بالکل آمین. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں اب یہ اطلاع جیسے آپ بتا رہے ہیں، ہر انسان جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ بھی اسی طرح ہی ایک خبر کا جو حصہ بن جائے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو انسان جن کے ہاتھ میں ابھی وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں اور ارد گرد میں اپنا اس طرح کا رویہ اس طرح کا بنائیں کہ جو بندہ جائے وہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ یہ بندہ بڑے کمال کا آدمی تھا. بات یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں تو دنیا میں رہ جاتی ہیں. ہاں جی. جو چیز بعد میں یاد کی جاتی ہے وہ اس کی اچھی باتیں ہوتی ہیں. بالکل ایسے جو لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے باقی زندگی جو ہے یہ تو مختصر ہے. بالکل تو اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پچھلے سال جو اینوئل ڈنر ہوا ہے اس میں مشاعرے اور ڈنر میں شامل ہونے والے کئی دوست ایسے ہیں بالکل جو نہیں شامل ہو سکتے اپنے پروگرام میں کسی ماہ ہونا ہے. بالکل صحیح. تقریباً 1 سال ہو گیا تو اس میں وہ نظر نہیں آئیں گے. رونق تھے مشاعرے کی، مطلب وہ بالکل صحیح بات ہے. ان میں سے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے اسحاق سے بالکل صحیح بات ہے. ذکاء اللہ صاحب کی وفات ہوئی ہے. ایک اور ڈٹسن باغ میں دوست تھے بالکل ٹھیک وہ بھی تھے. تو بہرحال جانے والوں کی یادیں رہ جاتی ہیں اور ان کی اچھی باتیں یاد رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صغیر اللہ صاحب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے.